محرم الحرام میں کسی بھی دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں سورہ کوثر کا پڑھے جانے والا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محرم میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجڑے نصیب چمک جائیں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ محرم کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ محرم میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ محرم میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو محرم میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزر چکا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سال پچھتانے سے بہتر ہے آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر ہو جائیں گے، ان کاموں کے لیے تو سارا سال پڑا ہوا ہے، لیکن یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں پڑھ لیں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے محرم کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام بھی محرم کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ محرم کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ایک نقطہ ایک بات بہت خاص ہے، جس کسی نے بھی اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ محرم کا مہینہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے رب کریم سے مانگے۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں آج تک کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے محرم کے مہینے میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کے مہینے کا یہ وظیفہ خاص کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر
کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہو، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتو جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت اور آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔
جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذا الجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذا الجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا اور کہتا، محرم کے مہینے میں کسی بھی دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ اعمال پڑھ لو۔ اب تک آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سر چشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ محرم کے مہینے میں 19 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا، مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی علیہ السلام کی ذاتی مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل، وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے۔ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔